بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب سن 8 ہجری میں سمندر کے کنارے ایک لشکر 300 آدمیوں کا، جن پر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر بنائے گئے تھے، بھیجا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تھیلی میں کھجوروں کا توشہ بھی ان کو دیا۔ 15 روز ان آزاد کا وہاں قیام رہا اور توشہ ختم ہو گیا۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو اس قافلہ میں تھے، مدینہ منورہ میں قیمت ادا کرنے کے وعدے پر قافلہ والوں سے اونٹ خرید کر ذبح کرنا شروع کیے اور 3 اونٹ روزانہ ذبح کرتے، مگر تیسرے دن امیر قافلہ نے اس خیال سے کہ سواریاں ختم ہو گئیں تو واپسی بھی مشکل ہو جائے گی، ذبح کی ممانعت کی اور سب لوگوں کے پاس اپنی اپنی جو کچھ کھجوریں موجود تھیں جمع کر کے ایک تھیلی میں رکھ لیں اور ایک ایک کھجور روزانہ تقسیم فرما دیا کرتے، جس کو چوس کر یہ آزاد پانی پی لیتے اور رات تک کے لیے یہی کھانا تھا۔ کہنے کو مختصر سی بات ہے، مگر لڑائی کے موقع پر جب قوت اور طاقت کی بھی ضرورت ہو، ایک کھجور پر دن پر گزار دینا دل و جگر کی بات ہے۔ چنانچہ جابر رضی اللہ عنہ نے جب یہ قصہ لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سنایا تو ایک شاگرد نے عرض کیا کہ حضرت، یہ کھجور کیا کام دیتی ہوگی؟ آپ نے فرمایا، اس کی قدر جب معلوم ہوئی جب وہ بھی نہ رہی کہ اب بجز فاقہ کے کچھ نہ تھا۔ درخت کے خشک پتے چاڑتے اور پانی میں پگو کر کھا لیتے۔ مجبوری سب کچھ کرا دیتی ہے اور ہر تنگی کے بعد اللہ جل شانہ کے یہاں سے سہولت ہوتی ہے۔ حق تعالیٰ نے ان تکالیف اور مشقتوں کے بعد سمندر میں سے ایک بہت بڑی مچھلی کنارے پر بھیج دی۔ ہر دن اس مچھلی سے ایک بڑے بیل کے برابر ٹکڑا کاٹا جاتا تھا، اس کا گوشت پکا کر کھایا جاتا تھا اور اس کی چربی سے چراغ جلائے جاتے تھے۔ 18 دن تک یہ مچھلی کھائی گئی، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں باقی رہ گئیں۔ وہ مچھلی، جس کو حدیث کی کتابوں میں عنبر کہا گیا ہے، اتنی بڑی تھی کہ ایک چھوٹا موٹا پہاڑ معلوم ہوتی تھی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس کی دونوں پسلیوں کو زمین پر کھڑا کیا، پھر قیس بن سعد رضی اللہ عنہ کو، جو سب سے طویل قامت انسان تھے، اونٹ پر سوار کیا اور ان سے فرمایا کہ وہ ان پسلیوں کے درمیان سے گزریں۔ چنانچہ وہ اونٹ پر بیٹھ کر اس طرح نکلے کہ ان کا سر ہڈیوں کے اوپر والے حصے سے نہیں ٹکرایا، یعنی اتنی بڑی اس کی ہڈی تھی۔ اس مچھلی کی آنکھوں کا حلقہ اتنا بڑا تھا کہ اس میں بیک وقت 13 آدمی بیٹھ جاتے تھے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کوئی معمولی جسامت کی مچھلی نہیں تھی۔ اسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی کرامت بھی کہا جا سکتا ہے کہ حق تعالیٰ نے ان آزاد کے کھانے کا اس طرح نظم فرمایا کہ ان کی ضیافت کے لیے ایک عظیم جسم والی جثے والی مچھلی ساحل پر لا کر ڈال دی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے مدینہ واپس پہنچ کر جب اس واقعے کا ذکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رزق بھیج دیا تھا، اگر اس کا کچھ گوشت ہو بچا ہوا ہو تو ہمیں بھی کھلاؤ۔ چنانچہ کسی نے کچھ گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، آپ نے تناول فرمایا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس واقعے سے ہمیں فائدہ یہ ملتا ہے، مشقت اور تکالیف اس دنیا میں ضروری ہیں اور اللہ والوں کو خاص طور پر پیش آتی ہیں۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انبیاء علیہ السلام کو سب سے زیادہ مشقت میں رکھا جاتا ہے، پھر جو سب سے زیادہ افضل ہوں، پھر ان کے بعد جو بقیہ میں افضل ہوں۔ آدمی کی آزمائش اس کی دینی حیثیت کے موافق ہوتی ہے اور ہر مشقت کے بعد اللہ کی طرف سے اس کے لطف و فضل سے سہولت بھی عطا ہوتی ہے۔ یہ بھی غور کیا کریں کہ ہمارے بڑوں پر کیا کیا گزر چکا اور یہ سب دین ہی کی خاطر تھا، اس دین کے پھیلانے میں جس کو آج ہم اپنے ہاتھوں سے کھو رہے ہیں۔ ان آزاد نے فاقے کاٹے، پتے کھائے، اپنے خون بہائے اور اس کو پھیلایا جس کو آج ہم باقی بھی نہیں رکھ سکتے۔ تو اللہ جل شانہ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین پر ثابت قدم رہتے ہوئے آگے اس کو پھیلانے کی توفیق دے، آمین یا